अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिन भर आप काफ़ी कुछ सुन चुके होंगे। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और जो बहस मुबाहिसा था, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने मख़सूस नशस्तों के केस में तफ़सीली फ़ैसला सुनाया, और जिसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि 80 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए, जो इब्तदाई तौर पे अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए जिन्होंने ज़ाहिर किया था कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है। मगर उसके बाद एक तवील बहस मुबाहिसा चल निकला। अब बड़ी एक खौफनाक तकसीम और एक नई महाज़राई शुरू हो गई है इस नए फैसले से। और ये महाज़राई दरअसल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि महज जजों के दरमियान नहीं है, बल्कि बाहम मुतसादम दो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान है। एक तरफ वो गिरोह है जो कानून को अपनी छड़ी समझता है, और उसके ख़्याल में इस छड़ी को वो अपनी मर्ज़ी से जैसी भी चाहे, जिस सिमत में भी चाहे, घुमा सकता है। ख़ास तौर पर काज़ी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफ़ग़ान छड़ी बरदार इस गिरोह के सहूलतकार मालूम हो रहे हैं, और अदलिया को हुकूमत के मुकम्मल तौर पे ताबे करने के दर पे मालूम होते हैं। हत्ता कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, बाद में उसके एक ऑर्डिनेंस भी आया चंद दिन पहले, उसको पार्लियामेंट की तहकीर करार देने वाले, यानी काज़ी फ़ैज़ ईसा कभी ऑर्डिनेंसों को पार्लियामेंट की तहकीर कहा करते थे, मगर काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने वो ऑर्डिनेंस फ़ौरन कबूल किया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है, जिसमें उन्हें बतौर चीफ जस्टिस खुसूसी कमेटी में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार मिला। और उन्होंने आँव देखा न ताव फ़ौरन तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को वहाँ से हटा के और उनकी जगह उन्होंने अमीनुद्दीन ख़ान को नामज़द कर दिया। अब ये रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, तो उनको आमिर कहा जाता था, यानी डिक्टेटर। और क्योंकि उनके काज़ी फ़ैज़ ईसा के बकौल वो यकतरफ़ा फ़ैसले किया करते थे, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को कबूल करते हुए आज खुद अपने ही अल्फाज की तहकीर कर दी, और इस लिहाज से चीफ जस्टिस के ओहदे और सुप्रीम कोर्ट की भी तहकीर कर दी। अब दूसरी तरफ दूसरा ग्रोह ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और दुनिया के बड़े नामी ग्रामी लॉ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ से फारिगुल तहसील वो जज हैं जो उन इदारों में सीखे हुए सबक पर अमल दरामद के लिए कोशां हैं। ताकत की छड़ी के बेदरेग इस्तेमाल को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और एक दो और नाम है मेरे जहन में नहीं आ रहे, ये उस ग्रोह की नुमाइंदगी करते हैं। अब ये इख्तिलाफ राय आज बहुत खुलकर उस वक्त सामने आया जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास पर एहतजाज करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक धुआंधार ख़त दाग दिया। एक हफ़्ता कबल, यानी तकरीबन 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को वजाहत दिए जाने और तनबीह का जो फ़ैसला था 8 जजों का, उस पर काज़ी उस पर काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने 9 सवालात उठाए। उन 9 सवालात के जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एक एमुनेशन आज दागा। नंबर 1 कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की मंजूरी के फ़ौरन बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को खुसूसी कमेटी से, यानी जस्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी
سے ہٹانے کی جلدی کیا تھی؟ کمیٹی کی تشکیل نو اور اس میں شامل دوسرے سینئر ترین جج یعنی منیب اختر کو وجہ بتائے بغیر کیوں ہٹایا گیا؟ نمبر 3، سینیارٹی میں چوتھے نمبر کے جج کو کمیٹی میں کیوں شامل کیا گیا؟ نمبر 4، گزشتہ دور حکومت میں متعارف کیے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقصد بھی ایسے ہی آمرانہ اور شخصی فیصلوں کی پیش بندی اور حوصلہ شکنی تھی۔ نمبر 5، فیصلوں میں ساتھی ججوں کو شامل کرنے کا مقصد تھی ون مین شو کا خاتمہ اور مفاد عامہ میں بہترین اجتماعی فیصلے کرنے ہیں، اور فل کورٹ راجہ عامر عباس کیس میں اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ بہت عرصے پہلے دے چکی ہے۔ منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ادارے میں اختلافی آوازیں دبانے کی بجائے کھلم کھلا بحث مباحثہ، اجتماعی دانشورانہ رویے، ڈائلاگ اور اتفاق رائے سے فیصلوں کے رجحان کے عکاس ہیں، لیکن چیف جسٹس کے تازہ ترین فیصلوں اور کچھ اقدامات جو ہیں وہ ان بنیادی اصولوں کی نفی کرتے ہیں، ان اصولوں کی جو کہ خود قاضی فائز عیسیٰ کے لکھے فیصلے میں درج ہیں۔ اس طرح قانون کی حکمرانی کے حق میں اور مخالفت میں جنگ اب مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ وکلاء بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، محض سیاسی مفادات میں سیاسی بھی نہیں ہے بلکہ مالی مفادات بھی ہیں ان کے پیش نظر۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اصل میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو، اب تو پارلیمنٹ اینڈ پروسیجر آرڈیننس بھی آ چکا ہے، اور سردار ریاض صادق یعنی اسپیکر قومی اسمبلی بھی الیکشن کمیشن کو اپنا خط لکھ چکے ہیں۔ اب بہت سارے اکثر جو غیر جانبدار وکلاء ہیں انہوں نے یہ بنیادی ایک نقطہ اٹھایا جو کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا قانون اہم ہے یا اس کا کوئی متنازع فیصلہ، اور وہ اس طرح کہ اگر عدالت فیصلہ دے دے اور وہ حکومت کو پسند نہ آئے، اس کے مخالفت میں چلا جائے، تو کیا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نئی قانون سازی کریں، اس کا اطلاق پچھلی تاریخوں سے کریں، اور ساتھ میں یہ کہیں کہ چونکہ اب نیا قانون آ گیا ہے لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی خطرناک روش ہے، آئین کی روح کو بالکل مسترد کرنے کے مترادف ہے، فیصلوں کو سیاسی اینک سے بالکل دیکھنے کی ایک روش ہے۔ بیرسٹر شاہد جمیل صاحب بلکہ سابق جسٹس بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے انڈو کر دیں۔ پارلیمنٹ بلا شبہ اس پہ نظر ثانی کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی 2 دن پہلے کہا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق فیصلے کر کے آپ عدالت کو بالکل فارغ کر دیں، اس کو غیر متعلق کر دیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس عدالت کی ضرورت کیا ہے؟ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بڑا ہے، یعنی سپریم کورٹ سے بالا تر ہے یا نہیں، کیونکہ جس انداز میں الیکشن کمیشن نے طرز عمل جو اپنا اختیار کیا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے برابر کا ایک ادارہ ہے، حالانکہ اکثر قانونی وکلاء کی نظر میں یہ بالکل غیر منطقی لاجک ہے۔ اب سوال بنیادی طور پہ آخر میں یہ اٹھاؤں گا کہ پارلیمنٹ ایکٹ بقول حکومت کے پاس ہو چکا ہے، پارلیمنٹ ایکٹ 2024، اور وہ ایک آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ سادہ اکثریت سے ایکٹ منظور کیا جاتا ہے، جو ہم خیال جماتے ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ چونکہ آپ کو فیصلے پسند نہیں آ رہے سپریم کورٹ کے، لہٰذا سادہ اکثریت سے قانون پاس کر کے اور سپریم کورٹ کو کہیں کہ اب آپ فارغ ہیں۔ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ کیا ملک میں
سپریم کورٹ جیسے ادارے محض اس مقصد کے لیے ہیں کہ ان کا تمسخر اڑایا جائے، ان کے فیصلوں کا تمسخر اڑایا جائے، اکثریتی فیصلوں کا مذاق اڑایا جائے، یہ کہہ کے کہ ہم نے پارلیمان میں ایک قانون سازی کر لی ہے۔ قانون سازی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اختیارات جو سپریم کورٹ کو آئین کے تحت حاصل ہیں، آپ ان اختیارات میں ایک سادہ اکثریت سے ترمیم کر دیں۔ تو بہت ہی تشویشناک اور خوفناک صورتحال ہے، جس کا ازالہ مجھے فی الحال نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں ابھی مزید میرا خیال ہے سختی، شدت آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔